على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا ومولى الثقلين. محبوب رب المشرقين والمغربين. إمام الحرمين. جد الحسن والحسين. أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. السلام. حضرات مومنین، تمام حاضرین مجلس، مومنین ناصر گنج، ہر سال کی طرح اس سال بھی شہزادی نے اپنے در کی نوکری کا شرف حاصل کیا، لیکن بس جتنی دیر آپ لوگ تھوڑا سا بیدار رہیں گے انشاءاللہ اتنی دیر تک گفتگو مقصود رہے گی.
شرط یہ ہے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. مجھے بہت زیادہ تمہید نہ بنانا پڑے، کیونکہ جو وقت تمہید میں گزرے وہ وقت اگر گفتگو میں گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کے ذہن نشین ہوں گے تو مجھے انشاءاللہ کوئی تمہید نہ بنانا پڑے گی اور میں آپ تک کچھ معروضات پیش کر دوں گا. لیکن چاہتا یہ ہوں کہ تمہید کی جگہ پر، اور جب تک ہمارے برادران اس مائک کو صحیح کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجلس اس درمیان ڈسٹرب نہ ہو، تو کچھ چاہتا یہ ہوں کہ شہزادی نے جو اپنی بارگاہ سے خطابت کے علاوہ ایک میدان اور عطا کیا ہے، میدان کی طرف چلتے ہیں اور کچھ معروضات آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ دیے گا تو انشاءاللہ جب یہ گفتگو ہو پائے گی. مسلسل سفر ہے، مسلسل مجلسیں ہیں، گفتگو آپ کے حوالے ہیں. میں 4 مصروں کے ذریعے استقبال کرتا ہوں. ہمارے برادر نے ابھی کہ مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے. آئے ہیں جو لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے. آئے ہیں جو لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے، آئے ہیں جو لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے. وہ مجلس مولا میں یا رات بھر جاگا کیا، مجلس مولا میں یا رات بھر جاگا کیا. وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے. مجلس مولا میں یا رات بھر جاگا کیا، مجلس مولا میں یا رات بھر جاگا کیا. وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے. یاد آ گئے مصرے، ہمارے نہیں ہیں لیکن شہید محسن نقوی کے مصرے ہیں، مجھے یاد آ گئے، آپ کے حوالے کر دوں کہ مجلس مولا میں یا رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. ارے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. اب میں اپنے کچھ مصرے آپ کے حوالے کرنے جاتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کو اور اس شاعری کو ربط دے دیا جائے کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام. باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام. اب شعر آپ کے حوالے، اختیار آپ کو چاہے جیسے سن لیے گا. باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام. ارے کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے. کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام. اب شعر نازک ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ نازک جملے بھی ناصر گنج میں سنے جاتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی دیار محبت سے پورا واقف ہوں کہ سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام نازک شعر. یہ چاند یہ
ستارے یہ سورج یہ کہکشا، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، معبود نے فلک پر سجائے علی یہ چاند بدے نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ میاں بھائی یہ شعر آپ کی نہج کا حصہ سماعت فرما لیے گا کہ سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ اب بیدار رہنا، مصرے آپ کے حوالے، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام۔ میں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، اب آپ کی سماعتیں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی، بیدار ہو گئی۔ اب مجھے کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ ارے جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ اور مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ یقیناً عزیزو، جو حق تھا چاہتا تھا تعمیل تھی، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اب تک معروضات پہنچا دیے۔ میں نے قبلہ ذوالفقار صاحب، کمسن ذاکر، محترم جناب ضمیر صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں نے کوئی آج کی مجلس میں قرآن کی آیت کو سرنامہ سخن نہیں قرار دیا، بلکہ رسول کریم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے قبلہ کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر، آپ جواب دیے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو خالی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا صرف ذکر نہیں عبادت ہے بلکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ اب منزل پہ آ گیا ہوں، آج ایک موضوع پر گفتگو کرنا ہے، تھوڑا سا اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کچھ حسین اور اپنے جاہلانہ انداز میں کچھ معروضات آپ کے حوالے کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے قبلہ ابھی عظیم صاحب برادر کے گھر میں مجلس کو خطاب فرما رہے تھے، وہاں پر یقیناً جو اس وقت کی ضرورت تھی کہ عزاداری پر
بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، تبرکات پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور شبیہوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں. اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا. یقیناً عظیم صاحب نے اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی. لیکن عزیزوں، آج صرف تبرکات اعضاء پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بہت توجہ سے سننا، تھوڑا سا ساتھ دینا نوجوانوں، بات پہنچا دی جائے گی. آج صرف کل کا معیار بھائی عالم یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو بحث غیروں سے کرنا پڑتی تھی. ایسے سنو گے بھائی، کل تک مجھے بحث جو تھی وہ غیروں سے کرنا پڑتی تھی، دوسری ہی قوموں سے کرنا پڑتی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اپنوں کے ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آج کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علم نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی معاذ اللہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تبرک نہیں بانٹنا چاہیے. بس ایک معیار دے کے جا رہا ہوں، معیار جرولی صاحب کے طرف سے یہ جملہ آپ کے حوالے. ایک معیار دے کے جا رہا ہوں کہ میرے دوستو، جو بھی خلاف عزاداری یا خلاف تبرک بولتا ہوا دکھائی دے، اس کے بارے میں بعد میں بات کرنا، پہلے شجرے کا پتہ ضرور لگا لیں. خلاف عزا وہی بولے گا کم سے کم جس کا لہو نجس ہوگا، کیونکہ پاک نسب والا خلاف عزا نہیں بول سکتا، پاک نسب والا خلاف علی نہیں بول سکتا. اب آج ایک مرحلہ ہے، مجھے صرف اسی جملے پر آج بحث کرنا ہے. قبلہ مجھے آپ بتائیے، ابھی تک تو غیروں سے بات کرنی پڑتی تھی، لیکن آج اپنوں سے ہی بات کرنی پڑی ہے. زمین صاحب کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ چھوٹے چھوٹے خطیب، تھوڑا سا ساتھ دینا میرے بھائیوں، ذوالفقار صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے خطیب جیسے ہی منبر پر آتے ہیں، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے خطیب منبر پہ آتے ہیں، پہلی بات تو جاہلو یہ سمجھ لو، منبر پہ آنے کے بعد حسین کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا رہتا ہے. بول جائے گی مل کے بولنا. برادر، کوئی چھوٹا بڑا رہتا ہی نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا ہے. اور اگر آپ کو ابھی بھی نہیں ثابت ہوا ہو کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا، تو خطیب محسن ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کا ایک جملہ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور آپ اس سے اس بات کو منحصل کر دیے گا کہ کوئی چھوٹا بڑا اس در پہ آنے کے بعد ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اس لیے بہت توجہ سے سنیے گا کہ بوڑھے اور صاحب پر لکھ دو یہ جمع حرفوں سے، بوڑھے اور صاحب پر لکھ دو یہ جمع حرفوں سے، فن کسی عمر کا محتاج نہیں ہوتا. اس در پہ آنے کے بعد کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خطیب ممبروں پہ آتے ہیں، ان کو کچھ سجا ہی نہیں دیتا، یہ ذکر علی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر علی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مجمع اگر بیدار ہے یہ ناصر گنج کا، تو جملہ اس ظاہل کا ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ سجا ہی نہیں دیتا اور یہ ذکر علی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ذکر علی ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ پیمانہ رسول نے بتایا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ذکر علی، بلکہ یہ پیمانہ ہمیں رسول نے بتایا. بیدار رہنا، رسول نے بتایا ہے. رسول نے کہا ہے کہ جب بھی کہیں مجمع میں جانا، نئے مجمع میں جانا، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، بہت توجہ سے رسول نے فرمایا، بہت توجہ سے نوجوانوں سننا پڑی ہوتی بات مجھے. رسول نے فرمایا کہ جب بھی کسی مجمع میں جانا
اور یہ پہچان نہ کر پانا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، تو ایک کام کر کے دیکھ لینا، ایک کام کرو گے شجرے کھل جائیں گے، ذکر علی کر کے دیکھ لینا، اگر چہرے خوش ہونے لگے ذکر علی کر کے دیکھ لینا، اگر چہرے خوش ہونے لگے تو سمجھ لینا حلال زیادہ ہے، اور اگر چہرے بگڑنے لگے تو سمجھ لینا غیر حلالی ہے، غیر حلالی ہے۔ آپ نے سن لی بات تو خیر کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب سننا صرف ذکر کے ذریعے نہیں کیا جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ذکر علی کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کل کے دور میں بھی ہوا ہے ٹیسٹ، ایسے نہیں ہوا ہے۔ اب توجہ سے سننا، کل کے دور کے بچوں کا ٹیسٹ کیسے ہوتا تھا کہ کون بچہ حلال زیادہ ہے، کل کیسے ہوتا تھا علی کا، اب سننا بڑی توجہ سے سنیے گا، کل کے لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیسے ہوتا تھا کہ کون علی والا ہے کون غیر علی والا ہے، تو اب جس کے یہاں اولاد ہوتی تھی بیٹا ہوتا تھا بات سمجھ نہیں پاتا تھا ہمارا ہے ارے نہیں ہو بیٹا علی والا ہے یا نہیں ہے، تو ایک کام کرتا تھا، باپ کیا کرتا تھا، جا کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، کس راستے میں، اس راستے پہ جس راستے سے علی کا گزر ہوتا تھا، جس راستے سے علی کا گزر ہوتا تھا وہاں پر اولاد کو لے جا کے کھڑے ہو جاتا۔ اور توجہ سے سننا، ایک بڑی عظیم بات مجھے عرض کرنا ہے، اولاد کو لے جا کے اس راستے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور چہرہ اولاد کا، بہت توجہ سے، چہرہ اولاد کا کسی اور کی طرف نہیں کرتا تھا بلکہ علی ابن ابی طالب کی طرف کر دیتا تھا، اور بس توجہ سے سننا، جب علی آتے تھے اب جیسے ہی وہ بچہ علی کو دیکھ کے مسکرا دیتا تھا، علی کو دیکھ کے مسکرا دیتا تھا، اب ولادت کی شراب خود مخود ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ منظر نہیں عرض کرنا۔ اب جو جاہلیے کہتے ہیں کہ تم لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہو ذکر علی کرنا شروع کر دیتے ہو، اب اس پہ قیامت تو معیار بھائی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کب تک ہوتا رہے گا، یہ کب تک علی علی کرتے رہو گے، یہ کب تک علی علی کرتے رہو گے۔ اب اگر مولائی یہاں بیٹھے تو ہاتھ بلند کر کے استقبال جملے کا کریں گے، لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ کب تک علی علی کرتے رہو گے، ارے جو بھی یہ کہے کہ کب تک علی علی کرتے رہو گے اس سے ایک جملہ کہنا، ارے جب تک ماں کی شرافت کا لہو جسم میں دوڑتا رہے گا۔ ماں کی شرافت کا لہو جسم میں دوڑتا رہے گا اس وقت تک علی علی ہوتا رہے گا، کوئی علی کے نام کو نہیں رکوا سکتا۔ ارے بڑے بڑے لوگ آئے، لوگ تو مٹ گئے لیکن نام علی نہ مٹ سکا، نام علی نہ مٹ سکا۔ اب سنا آ گیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ قبلہ توجہ کے ساتھ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن کل تک قبلہ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ جملہ نہ سنا ہو، کل تک ضمیر صاحب یہ ہوتا تھا میرے بھائی کہ شکایت غیروں سے ہوتی تھی، آج اپنوں سے ہی ہو رہی۔ آج علی کے ذکر کے ترجمے میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، تو آج ترجمے میں بھی بخل کیا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہے وہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ بہت بڑی بات میں نے پڑھ دی بھائی، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ایک جاہلو ایک بات کا خیال رکھنا، علی کا ذکر بھی کا محتاج نہیں ہے، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی
علی کا ذکر بھی عبادت ہے. بھائی علی کا ذکر بھی عبادت نہیں ہے, کیونکہ علی کا ذکر ہی عبادت ہے. کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اگر علی کا ذکر ہو گیا تو عیسیٰ کا ذکر ہو گیا, اگر علی کا ذکر ہو گیا تو موسیٰ کا ذکر ہو گیا, اگر علی کا ذکر ہو گیا تو شیش کا ذکر ہو گیا, اگر علی کا ذکر ہو گیا تو ابراہیم کا ذکر ہو گیا. اب یہ نہ کہنا ارے ہم ایک ذکر کر کے سب کو شریک کرتے ہیں, اس لیے علی کا ذکر کر لو. اب بحث نہ کر. اب سنو آ گیا موضوع. ایک مرحلہ, دو واقعات مجھے صرف پڑھنا ہے آج کی مجلس میں, اور توجہ سے. بہت زیادہ گفتگو نہیں ہونا, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے 1 سال کے بعد ہمارے مدن بھائی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں, یہ بھی نہ کہتے کہ آتے ہیں اتنی دور سے پڑھتے ہیں اتنا کم, یہ بھی نہ ہونا چاہیے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, بہت توجہ سے سنیے گا. اب آپ مجھے بتائیے, مسجد نبوی چھلا چھل مسجد بھری ہوئی ہے, کھچا کھچ بھرا ہوا مسجد نبوی میں مجمع, اور مجمع وہ ہے کہ جو نیا نیا نمازی, ایسے سنو گے بھائیوں, وہ مجمع ہے قبلہ کہ جو نئے نئے نمازی, نئے نئے حاجی. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, بہت توجہ سے سنیے گا. مسجد بھری ہوئی ہے, اور جیسے ہی بھری ہوئی مسجد میں لوگ ہیں, مسجد کے باہر سے ایک بھیانک آواز آئی, دردناک آواز آئی, اور توجہ کے ساتھ دردناک آواز آئی, اینا محمد, اینا محمد. ارے یہ جو نئے نئے نمازی تھے, نئے نئے حاجی تھے, ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے, بہت توجہ سے بیدار ہو کے سنا نوجوانوں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی نئے نئے نمازیوں نے اس آواز کو سنا, نئے نئے حاجیوں نے اس نماز کو سنا, تو مرحلہ کہاں تک پہنچا؟ بہت توجہ سے, کہاں تک مرحلہ پہنچا؟ مجمع اس آواز سے کائی کی طریقے سے پھٹنے لگا, کائی کی طرح مجمع پھٹنے لگا. آواز آئی مسجد سے, محمد محراب میں ہے, محمد عبادت کر رہے ہیں. وہ مسجد کے اندر داخل ہوا, محراب میں آیا, سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. جیسے ہی سلام کیا, رسول نے مسکرا کے کہا, تو مجھے انسان نہیں معلوم دیتا, تو مجھے انسان نہیں معلوم دیتا, تو مجھے جنات معلوم دیتا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ میں جنات ہوں. بہت توجہ سے سنیے گا, میں جنات ہوں. اب توجہ کے ساتھ مرحلہ آپ کے حوالے, میں جنات ہوں. کہا آیا کس لیے ہے؟ بہت بڑی مشکل کے پاس لے کے مشکل آیا ہوں, بہت بڑی مشکل کے پاس مشکل دور کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اتنی بڑی مشکل لے کے آیا ہوں کہ جس کا, بہت توجہ سے سنیے گا, ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف علی ہی مشکل کو دور کرتے ہیں, بلکہ جو بھی مشکل میں ہوتا ہے وہ رسول کے پاس بھی آتا ہے. بہت بڑی مشکل لے کے مشکل کشائی کے پاس آئے, مشکل کشائی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ. اب توجہ سے سننا, بیدار رہنا میرے بھائیوں. آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, ایک مرض کے لیے آیا ہوں, مشکل لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے ہاتھوں کو یا رسول اللہ کھول دیا جائے. اب رسول نے فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ ہاتھ باندھے کس نے, باندھے کہاں پر گئے, کس لیے باندھے گئے؟ اب وہ کہنے لگا یہ نہ پوچھئے کہ کس نے باندھے, کس لیے باندھے گئے. کہا نہیں یہ تو بتانا پڑے گا کہ کس لیے باندھے گئے. کہا مجھے اپنی کلائیوں پر قبلہ بڑا ناز تھا, مجھ کو اپنی کلائیوں پر, اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. جب نوح کا سفینہ چلنے کے لیے تیار تھا تو میں نے چاہا کہ نوح کے سفینے کو غرق کر دیا جائے. پتہ نہیں نوح نے کس کو مدد کے لیے بلایا, نوح نے کس کو مدد کے لیے بلایا. بہت توجہ سے سنیے گا, نوح نے کس کو مدد کے لیے بلایا. اب
ایک شخص گھوڑے سوار آیا، تیزی کے ساتھ آیا، وہ ایسا شخص تھا کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ہمارے دونوں ہاتھوں کو باندھا، اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، اور اس کے بعد توجہ سے سنیے گا، باندھ کے بڑے اطمینان سے جانے لگا، اور ایک جملہ جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید پڑھی، کیا کہنے لگا نو سے؟ وہ گھوڑے سوار کہنے لگا کہ ایک بات کا خیال رکھنا نو، اگر آج کے بعد کبھی مشکل پڑے تو پھر بلا لینا، آج کے بعد اگر کوئی مشکل پڑے تو پھر بلا لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس لیے وہ کوئی سوار آیا تو اس نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا، اور جب سے میں نے بڑی کوشش کی، رسول نے فرمایا کہ تو نے کوشش کی کہ تیرے ہاتھ کھل جائے، اب مسکرا کے اس جملے کو سننا، قدر کر لینا، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو چھوڑیے، گھر والوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے لیکن ہاتھ کھلے نہیں ابھی تک۔ کہاں گئے؟ کہا موسیٰ کے پاس پہنچے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آواز آئی یا موسیٰ میرے ہاتھوں کو کھول دیجیے، موسیٰ نے جواب دیا جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا، ایسے سنو گے بھائی، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا۔ ابراہیم کے پاس پہنچا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میرے ہاتھوں کو کھول دیے، کہا وہی کھولے گا جس نے باندھے ہیں۔ اب توجہ سے سن لینا، پاک ابراہیم نے بھی انکار کر دیا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اب مسجد نبوی میں شور برپا ہوا، یا علی آئیے، یا علی آئیے، یا علی آئیے، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، یا علی آئیے، علی آئے۔ جیسے ہی علی کو آتے ہوئے اس نے دیکھا، ایک مرتبہ رسول کے پیچھے چھپنے لگا، رسول کے پیچھے چھپنے لگا، رسول نے فرمایا چھپ کیوں رہا ہے؟ کہا ڈر لگ رہا ہے، کہا ڈر لگ رہا ہے، رسول نے کہا کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا یہ جو آ رہا ہے، رسول نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وہ ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی ستارہ ٹوٹ کر بولا، سمندر جھوم کر بولا، نہیں چوتھا تو ہی پہلا، نہ حیدری، ہاں توجہ سے سنا بھائی، کہا اس سے ڈر لگ رہا ہے جو آ رہا ہے، کہا یہی تو وہ ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ علی آئے، کہا یا رسول اللہ، رسول نے آواز دی یا علی کیا آپ نے اس کے ہاتھوں کو باندھا تھا؟ کہا ہاں، اس کو اپنی کلائیوں کو بڑا ناز تھا، مجھے بہت توجہ سے سنیے گا، نوح نے مدد کے لیے بلایا، میں نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا، اب توجہ سے جس منزل پہ آنا تھا گیا، میں نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ رسول نے کہا یا علی اس کے ہاتھوں کو کھول دیے، اس کے ہاتھوں کو کھول دیے، تو علی نے مسکرا کے کہا میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اس شرط کو مان لے تو میں اس کے ہاتھوں کو کھول دوں گا۔ کہا یا علی آپ کی کیا شرط ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا اس سے پہلے کہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ اقرار کر لے۔ رسول نے اس شخص سے پوچھا کیا تجھے اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا؟ تو ہاتھوں کو کھلوانا تھا، تو گھبرا کے کہنا ہی پڑا کہ ہاں مجھے اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ بس اب توجہ سے سننا بیدار ہو کے، جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، علی آگے بڑھے، اس کے چاہا کہ اس کے ہاتھوں کو کھول دیں، جیسے ہی ہاتھوں کو کھولنا چاہا بس ایک مرتبہ اب رسول کو جلال آیا، کہا یا رسول اللہ، بہت توجہ سے، یا علی اس نے آپ کی تو شرط کو مان لیا لیکن ابھی اس کے ہاتھوں کو نہ کھولنا،
جب تک یہ میری ایک شرط کو نہ مان لے، جب تک یہ میری ایک شرط کو نہ مان لے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا یا علی اس نے آپ کی 2 شرطیں مان لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری ایک شرط ہے اس سے کہیے مان لے۔ کہا تیری شرط علی کیا ہے؟ کہا اس سے کہیے یہ کہہ دے علی ولی کہہ دیے کہ یہ کہہ دے علی اس سے کہہ دیجئے کہ یہ علی ولی اللہ کہہ دے۔ رسول نے کہا اس سے یہ علی کہیے علی ولی اللہ کہہ دے۔ اب توجہ سے سننا، اس نے علی ولی اللہ کہا، علی نے ہاتھوں کو کھول دیا، کہیں دماغ پہنچا آپ کا، کہیں ذہن آپ کا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کہا علی ولی اللہ، علی نے اس کے ہاتھوں کو کھول دیا۔ اب بیدار ہو کے نتیجہ سن لینا، ہم بھائی جب ایک جنات کے ہاتھ بغیر علی ولی اللہ کے نہیں کھل سکتے تو مسلمانوں کے ہاتھ بغیر علی ولی اللہ۔ آواز دیکھیے محمد آل محمد۔ جب ایک جنات کے ہاتھ جو ہے وہ بغیر علی ولی اللہ کے نہیں کھل سکتے تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ بغیر علی ولی اللہ کے کیسے کھل جائے؟ اصل میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اصل میں قبلہ یہ علی ولی اللہ نہیں ہے بلکہ تمہاری نمازوں کی مہر ہے۔ نہیں ایسے نہیں کہا میں، آسانی سے سن لیا آپ نے، یہ تمہاری نمازوں کی مہر ہے علی ولی اللہ۔ جناب امیر کی ولایت نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر علی کی محبت دل میں نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ہے بھائی، اگر علی کی محبت نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سے پوچھیں اسلام کی سب سے عظیم شے کیا مانتے ہو؟ سب سے عظیم شے کیا مانتے ہو؟ کہا نماز۔ نماز۔ چلو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کون سی نماز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی تمہاری نمازوں کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم آل محمد پر درود نہیں بھیجو گے۔ الحمدللہ آخری آدمی تک الحمدللہ ہماری کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ ارے کچھ پہنچے یا نہ پہنچے نماز ضرور پہنچ رہی ہے۔ آواز دیجیے محمد آل محمد۔ تھوڑا سا ساتھ دینا بھائیوں، ایک بہت عظیم بات مجھے پڑھنا۔ ابھی تک تو یہ تمہید کے پہلو چل رہے ہیں، یہ ابھی گفتگو نہیں سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تو یہ تمہید کے پہلو ہیں۔ ایک منزل پر مجھے آپ کو لے کے جانا ہے۔ آج یہ بحث ہو رہی ہے ذوالفقار صاحب، یہ بحث ہوتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نماز میں اہل بیت شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز میں اہل بیت ضمیر صاحب شامل ہو سکتے ہیں نہیں؟ تو بھیا ایک بات سن لو پہلے، اگر نماز میں صلوات بھیج دی آل محمد خود بخود شامل ہو گئے۔ لاک ڈاؤن میں نمازیں خوب پڑھی گئی ہیں نمازیں قبلہ، اور لوگوں نے گھروں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی نمازیں گھر میں، لاک ڈاؤن میں گھروں میں نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ اب اس فرض پر بیٹھنا اور اس عزا خانے کے سامنے قبلہ فیصلہ آپ کریے گا، آپ فیصلہ کریے گا۔ جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد اور آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ قبلہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے عالم میں نماز جب آپ گھر پہ پڑھ رہے ہوں تو اسی گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اسی گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے نیت کری آپ کے آگے سے وہ بچہ گزر کے چلا گیا، یا آپ نے نیت کری وہ بچہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ قسم کھا کے اس وقت پہ بیٹھ کے بتانا کہ جب جتنی مضبوط بھی عبادت کر رہے ہو لیکن جب گھر کا کوئی بچہ پاس میں آ کے بیٹھے گا تو تمہارے ذہن میں اس بچے کا نام آئے گا یا نہیں؟ اس بچے کا نام آئے گا یا نہیں؟ کہاں اس بچے کا نام آئے گا؟ تو مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جب بچے کا نام آ گیا، معصوم کا نام آ گیا،
تو تمہاری نماز بچی یا چلی گئی؟ نماز بچی یا چلی گئی؟ اچھا ابھی نہیں بیدار ہو میرے بھائی. مزہ تو جب ہے کہ جب تک ایک ہاتھ بلند نہ ہو جائے اس مجلس میں. ابھی تو قبلہ وہ بچہ آ کے بیٹھا، آپ کے ذہن میں نماز آ گئی، نماز میں بچے کا نام آ گیا، نماز مکمل ہو گئی. لیکن چلو تاریخ کی ایک عظیم نماز پڑھتے ہیں. نانا نماز پڑھ رہے ہیں، نواسوں کا کھیلنے کا دل چاہا. نواسے یہی تاریخ میں ملتا ہے قبلہ کہ نواسوں کا کھیلنے کا دل چاہا. نماز پڑھ رہے ہیں نانا، نواسوں کا کھیلنے کا دل چاہا. اب مجھے یہ بتاؤ توجہ سے، نواسے چلے کدھر؟ کہاں نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. اب توجہ سے سننا، ارے جب نانا نماز پڑھ رہے تھے، رسول نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نواسے آ کے پشت پہ بیٹھے ہوں گے تو نانا کے ذہن میں نواسوں کا نام آیا ہوگا یا نہیں؟ نواسوں کا نام آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ مجھے بتائیے، آیا ہوگا یا نہیں آیا؟ اب مسلمانوں سے پوچھئے، باہر نکلیے، مسلمانوں سے پوچھئے. مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ جب نانا کے ذہن میں نواسوں کا نام آیا، اس دن کی نانا کی نماز بچی یا چلی گئی؟ نماز بچی یا چلی گئی؟ اب ہم نہیں پڑھنے جا رہے. اکبر احسانی اپنی کتاب میں تحریر کر رہے ہیں، جیسی رسول نے آج پڑھی ایسی کبھی نہیں پڑھی. کیا رسول نے نرالا پڑھ دیا بھائی؟ آج رسول نے کیا ایسا پڑھ دیا کہ بڑی نرالی نماز پڑھ لی؟ ذوالفقار صاحب بڑی نرالی نماز پڑھ دی. کہا آج جو ہے رسول نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ یہ آپ نے 72 ہی مرتبہ کیوں نام لیا؟ یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 72 ہی مرتبہ کیوں کہا؟ کہا نادان تجھے معلوم نہیں 72 مرتبہ نام نہیں لیا ہے، بلکہ مسلمان کو تعداد بتائی ہے. اگر سجدہ بچے گا تو انہی 72 کی وجہ سے. سلوات بھیجئے اگر سجدہ بچے گا تو انہی 72 کی وجہ سے. اگر یہ 72 نہ ہوتے تو آج مسجدیں نہ ہوتی، آج مسجدیں ویران خانے ہوتے، آباد خانے نہ ہوتے. خدارا یہ مومنین جو ناصر گنج کے ہیں اور جن برادران نے مجلس کا اہتمام کیا، ان سب کے توفیقات میں اضافہ ہوا. یقیناً بہت بڑی بات ہے 3 روزہ پروگرام کرنا اور مسلسل راتوں کو جاگنا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن بس اتنا کہوں گا بھائیوں آپ سے کہ 3 دن اپنے دیار محبت میں تم نے مہمان بلایا، تو مہمان کی مہمان نوازی 20ویں میں حسین پہ آنسو بہا کے کرنا، بس آنسو بہا کے کرنا. مجھے آپ انصاف سے بتائیے 2 دن گزر گئے، 28 کل کا پروگرام ہوا ہوگا، ابھی آج 29 ہو گئی، کل کا بھی پروگرام جو موضوع رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں مکمل ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں، اگر پڑھوانا چاہتے ہو، کچھ پڑھوانا چاہتے ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیں. اعلان 4 بجے کا ہے. آپ حضرات اگر وقت سے آ جائیں گے تو کچھ مجھے پڑھنے میں بھی لطف آ جائے گا اور آپ کو سننے میں بھی لطف آ جائے گا. وقت کی پابندی سے اگر آپ آ جائیں گے انشاءاللہ تو کچھ معروضات سنا دیے جائیں. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے میرے بھائیوں، انصاف کے ساتھ 2 دن گزر گئے، کیا ایک آنکھ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا؟ ایک آنکھ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا؟ گڑ گڑا کے رویا کرو. اس سال تو اور زیادہ رو، کیونکہ بڑی شان سے جلوس بھی اٹھاتے تھے، بڑی شان سے راستوں پر لے کے بھی جاتے تھے. لیکن عزیزوں
ایک وبا چل رہی ہے جس کے چلتے ہم ذکر نہیں کر پاتے، دل کھول کے کرو۔ اب 28 محرم 29 محرم اسی کی تقدیر میں آئے گا جو اگلے برس زندہ رہے۔ مہمان کا 20واں منانے آئے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ کیا مجھ جیسا جاہل کچھ آپ کو دے دیتا ہے مجلس میں؟ کچھ نہیں، لیکن آپ آتے ہو کہ چلو کم سے کم حسین مظلوم کا دل کھول کے آنسو بہا دی۔ ایک روایت پڑھنا ہے مجھے، قیامت انگیز روایت۔ کبھی بھی آقا کے اوپر رونے میں شرم نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ ہم روئیں گے کوئی چہرہ ہمارا دیکھے گا۔ عزادارو، حسین پہ جیسے سمجھ میں آئے ویسے گریہ کر لے، کیونکہ ایک دکھیاری ماں اپنے رومال کو لے کے آئی۔ ایک دکھیاری ماں اپنا رومال لے کے آئی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ وہ رومال ابھی خشک لے کے آئی، لیکن عزادارو یہ بیوی اپنے رومال کو تمہارے آنکھوں سے مس کرتی ہے اور تمہارے آنسو لیتی ہے۔ تمہارے آنسو لے کر یہ تر رومال ایک چھوٹے سے زندان میں پہنچتی ہے، آواز دیتی ہے، سکینہ تیرے بابا کے عزاداروں نے مرہم بھجوائے۔ یہ میری بچی سکینہ، تیرے بابا کے عزاداروں نے مرہم بھجوایا۔ یہ کہہ کے بچی کے زخموں پر جناب زہرا اپنے آنسوؤں کو رومال کو مس کرتی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا آسانی سے، لیکن اب انصاف سے سننا۔ آ گیا منزل پہ قیامت انگیز جملہ۔ چوتھے امام سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چاہنے والا آیا، آواز دی، مولا مولا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے بابا پہ کس طریقے کا رونا پسند ہے؟ عزادارو تڑپ کے جملہ سننا۔ چوتھے امام نے تڑپ کے کہا، اے بھائی ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ عزادارو امام کے چاہنے والے نے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ سجاد تڑپ کے کہتا ہے، میرے بابا کا مجھے اس طریقے کا رونا پسند ہے کہ جس طریقے سے کوئی ماں اپنے جوان کو روتی ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، لیکن تصور کر لو جب کسی گھر سے جوان کا جنازہ جاتا ہے، ماں بالوں کو بگڑا دیتی ہے، ماں بالوں کو پریشان کر دیتی ہے، ماں سینہ پیٹ کے روتی ہے۔ اللہ اکبر، آواز بلند کر لینا۔ مجھے پڑھنا پتہ نہیں کیا ہے، ابھی اس سے پہلے آقا خانے میں بہت گفتگو ہوئی، یقیناً مولا حسین کے نام کی گفتگو ہوئی مصائب میں، مولا جناب علی اصغر کے نام کی گفتگو ہوئی۔ آج بس دل یہ چاہتا ہے عزادارو کہ اس مجلس میں حسین کی 3 برس کی مظلومہ کا ذکر، آقا کی 3 برس کی مظلومہ کا ذکر کرنا ہے۔ اپنے کلیجوں کو تھام لینا۔ میں نے اس سے پہلے سال شہزادہ جناب علی اکبر کے سخت مصائب پڑھے تھے، لیکن عزادارو میں چاہتا ہوں آج آقا کی 3 برس کی مظلومہ، 4 برس کی یتیمہ کا ذکر کیا جائے۔ بس کون سکینہ؟ وہی سکینہ جو تڑپ کے کہہ رہی تھی، بابا اب آئے، جب رخساروں پر تماچے لگائے جا چکے، بابا جب کالوں سے گوشوارے چھن گئے۔ اللہ اکبر، عزادارو تڑپ کے جملہ سننا۔ بس بڑی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں ایک کربلا کے بعد کی۔ بس عزادارو جب حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، تو جس نے پر سر حسین تھا، عزادارو جس نیزے پر سر
حسین تھا وہ قولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ نصب ہو گیا۔ عزادار اس نے کیا کیا؟ آیا ہمارے اور آپ کے بیمار امام سید سجاد کے پاس پشپ تازیانہ مارا۔ عزادار سید سجاد کی پشپ تازیانہ پڑا۔ جیسے پشپ تازیانہ پڑا ہمارا اور آپ کا بیمار امام اپنے بابا کے سر کے قریب پہنچا۔ آواز دی بابا، بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرا بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بس عزادارو اگر سن سکتے ہو تو سن لینا۔ اسی حسین کے بریدہ سر سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد میں کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناقہ سے ریگستان میں گر گئی ہے۔ عزادارو قافلے کو روکا گیا۔ جناب زینب آواز دے رہی ہے، ہائے میری یتیمہ سکینہ، ارے میری مظلومہ سکینہ۔ عزادارو جناب زینب ڈھونڈ رہی ہے، منظر کیا دیکھا؟ ایک بی بی جو سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے ہے، بچی اسی کی گود میں ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے بی بی تو نے بڑا احسان کیا، بی بی تو نے بڑا احسان کیا۔ پردیس میں کی یتیمہ کو تسلی دی، پردیس میں ایک مظلومہ کو تسلی دی۔ اے بی بی بس قیامت کا جملہ سننا، طلب کرو لینا اس جملے پر۔ جناب زینب کہتی ہے، اے بی بی ذرا اپنے بچوں کا نام بتا دو، میں اپنی ماں زہرا سے شفاعت کرواؤں گی۔ بس عزادارو جیسے ہی بچوں کا نام سنا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو اٹھا، اے زینب، اے زینب بچوں کا نام نہ لینا، میرا بچہ حسین، میرا بچہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے زینب جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، اماں نے اپنی لہر کو چھوڑ دیا۔ آواز بلند کر کے رول، بس ایک جملہ مجھے پڑھنا۔ ابھی تک یہ مظلومہ، یہ یتیمہ عزادارو اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھائی جاتی تھی، لیکن عزادارو اب یہ مظلومہ بٹھائی نہ گئی، کیونکہ جب بٹھائی جاتی تھی یہ بار بار زمین پر آ جاتی تھی۔ اب ظالموں نے بچی کو بٹھایا نہیں، بلکہ اونٹ کی ننگی پشت پر اس بچی کو عزادارو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا نہ گیا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ کی ننگی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عزادارو بچی کو اونٹ کی ننگی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب قیامت کا جملہ سن لو، اگر برداشت کر سکتے ہو۔ جب بھی یہ اونٹ چلتا تھا، سکینہ تڑپ کے کہتی تھی، بی اماں میری پیٹھ بی اماں میری پیٹھ چھل رہی ہے، میری پیٹھ زخمی ہے۔ بس عزادارو یہی بچی ظالم کے دربار میں پہنچی۔ بس اب اگر اولاد ہے تمہارے پاس اور اگر تمہارے گھر میں چھوٹی بچی ہے تو اس جملے کے اوپر بلک بلک کے رو لینا۔ عزادارو دربار ہے ظالم کا، ظالم کو بچی نے دیکھا کہ ظالم اپنی بچی سے پیار کر رہا ہے، ظالم
اپنی بچی کو گلے سے لگا رہا ہے، ظالم اپنی بچی کو پیار سے دیکھ رہا ہے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، کاش میرا بابا زندہ ہوتا، کاش میرا بابا زندہ ہوتا، مجھے بھی اپنے گلے سے لگاتا، مجھے بھی پیار کرتا۔ میرا بابا زندہ نہیں ہے۔ تو صلادار اس جملے کو سننا، ظالم نے سکینہ کو دیکھا، ظالم نے بچی کو بلایا، اے بچی ہم نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے۔ بس سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، بس اتنا سن لے ظالم، بس مجھے باپ کے سینے پر اتنا چین ملتا تھا، جب تک باپ کا سینہ نہیں ملتا مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ تو ظالم کہتا ہے کہ مجھے اب جب یقین آئے گا کہ تیرا بابا تجھے چاہتا ہے، یہ جو تشتے تلا میں رکھا ہوا تیرے بابا کا سر ہے، یہ سر اٹھ کے تیری آغوش میں آ جائے۔ اے عزادارو، بچی نے جلا ہوا دامن پھیلا دیا، بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا۔ اے بابا، ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے، مستشفے تلا سے سر بلند ہوا، بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اے بابا اب آئے ہو، جب رخساروں پر تماچے لگے، اے بابا اب آئے ہو، جب کانوں سے گوشوارے چھن گئے، اے بابا اب آئے ہو، جب ہم ایک رسن میں 12 گلے بند بس مجھے سنا ہوں۔ اے بابا اب آئے ہو، جب ایک رسن میں 12 گلے باندھے جا چکے، بس بابا مجھے معلوم ہے جب پردیس میں کوئی اپنا ہوتا ہے تو اپنے سے دکھ بیان کیا جاتا ہے۔ بچی نے تمام بیان کر دیے، اب بابا سے کہتی ہے، اے بابا، بابا ذرا میری پشت دیکھ لو، اے بابا میری پشت پر رسیوں کے نشان ہے بابا، بابا ظالم نے مجھے اونٹ کی پشت پر بٹھایا نہیں بلکہ رسیوں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بفضائلکم وتصفیق النعمت، ہمارے الہی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین ناصرین نے اس مختصر سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرما۔ گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں سب ساتھ میں مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ گزارش ہے حضرات کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قربان علی ابن فدا علی کی